सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा कि अल्लाह इज़्ज़त कैसे देता है और किस तरीके से इज़्ज़त हासिल होती है। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। अल्लाह ताला इसका अज्र ज़रूर देगा आपको, अच्छी चीज़ों के लिए आप सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। उस्ताद छोटे से गद्दे पर बैठकर विदाउट एसी वाले कमरे में पंखे के नीचे अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि दुनिया में वो शख्स कितना खुश नसीब है जिसके बच्चे और जो खुद इल्म के रास्ते के मुसाफिर होते हैं। इसलिए कि याद रखें, आम दुनिया का कोई शख्स कहीं जाए या दुनिया का कोई बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट कहीं जाए तो उसके लिए सिचुएशन ये होती है कि रेड कारपेट बिछाकर उसका इस्तकबाल किया जाता है। आदमी समझता है कि यह आदमी कितना बड़ा है कि इसके इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, लेकिन इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का मकाम इतना अरफ़ो आला है कि इन बच्चों के लिए ये रेड कारपेट नहीं, मासूम फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। इससे आप इनकी अजमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आम आदमी किसी और का मेहमान होता है या प्रेसिडेंट किसी और का मेहमान होता है, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा सैयदुल अंबिया का मेहमान होता है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान होता है। आपके मेहमान की अगर कोई खिदमत करे तो आप खुशी से फूले नहीं समाते और ख़िदमत करने वाले के लिए दुआ करते हैं। अगर कोई शख्स नबी के मेहमान की खिदमत करे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत कितनी दुआएं उसे देते होंगे और उसके लिए कितनी बरकतों की बशारत मिलती होगी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं थोड़े से वक्त में कुछ ज़रूरी बातें आपकी समाअतों के हवाले करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने दुनियावी एतबार से अपनी सोच ये बना ली है कि जिससे हमें मोहब्बत होगी हम उसकी पसंद का ख्याल रखेंगे। मिसाल के तौर पर हुज़ूर निज़ाम मिल्लत हमारे घर तशरीफ़ लाए तो हमारे जहन में ये चीज़ होगी हज़रत को क्या पसंद है, उसी एतबार से ज़ियाफ़त की जाए। सब्ज़ी खाते हैं, सब्ज़ी सामने पेश की जाएगी। इसी तरीके से गोश्त खाते हैं, गोश्त पेश किया जाएगा। बग़ैर नमक का खाते हैं, बग़ैर नमक की चीज़ पेश की जाएगी। और ये सारी चीज़ें पेश करने की वजह सबसे बड़ी ये होती है कि हमारे पेश नज़र इनकी पसंद हुआ करती है, इनकी ज़रूरत हुआ करती है, इसके एतबार से हम ख्याल करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाज़ार शॉपिंग के लिए आप गए तो आप देखते हैं मेरे बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, ख़रीदते हैं तो बच्चे की पसंद का ख्याल करते हैं। बीवी के लिए ख़रीदने जाते हैं, उसकी पसंद का ख्याल करते हैं। माँ के लिए ख़रीदने के लिए जाते हैं, माँ की पसंद का ख्याल करते हैं। बाप के लिए ख़रीदने जाते हैं, बाप की पसंद का ख्याल करते हैं। दोस्त के लिए ख़रीदने जाते हैं, दोस्त की पसंद का ख्याल करते हैं। उस्ताद के लिए ख़रीदने जाते हैं, उस्ताद की पसंद का ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारा आज मिजाज ऐसा बन चुका, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह को क्या पसंद है और अल्लाह के रसूल को क्या पसंद है। अल्लाह अकबर। जब हम कुरान की रोशनी में समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो वाज़ेह तौर पर अल्लाह का ये फरमान हमें पैगाम देता है कि मेरे बंदो, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या पसंद किया? रब फरमाता है रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम दीन को पसंद कर लिया है।
اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا۔ اور آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دین ہی کی بنیاد پر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ جب تک کہ مسلمان دین سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرے گا، اس وقت اس انسان کی اور اس مسلمان کی عزت نہیں بن سکتی جو دین سے اپنے فاصلے کو بڑھائے رکھے گا۔ آج ہماری سچویشن کیسی ہے میں آپ کو بتا دوں، ہماری زندگی میں اب دین دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے، دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے۔ دین سے مسلمانوں کا تعلق برائے نام رہ گیا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے یہاں اگر نکاح ہو رہا ہے، بیٹے کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر دین کے جلووں کو تلاش کیجئے، دین کی رہنمائی کو تلاش کیجئے، دین کے اصول کو تلاش کیجئے، دین کے مطابق اس کے پورے پروگرام کو تلاش کیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ دین صرف مسجد میں ایجاب و قبول کے پر نظر آتا ہے، باقی اس کی ساری تقاریب دین کے خلاف نظر آئے گی۔ ڈانڈیا بھی نظر آئے گا، رقص و سرور بھی نظر آئے گا، آوارگی بھی نظر آئے گی، گندگی بھی نظر آئے گی، بے حیائی بھی نظر آئے گی، لیکن چونکہ ایجاب و قبول کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا، اس لیے ہمارا تعلق اب دین سے اتنا رہ گیا۔ اب تو سچویشن یہ بن چکی ہے کہ نکاح کا نکاح کہاں ہوگا یہ بھی تذکرہ نہیں ہوتا، ریسیپشن کا تذکرہ ملے گا، ولیمے کا تذکرہ ملے گا، اور نکاح کی تقریب میں جانے والوں کی پوزیشن دیکھیں تو نکاح میں جانے والے برائے نام نظر آتے ہیں، ایسے ٹائم پر رکھتے ہیں جس میں کوئی پہنچا تو ٹھیک ہے اور نہیں پہنچا تو ٹھیک ہے، لیکن ریسیپشن میں ہر کوئی نظر آئے گا، ولیمے میں ہر کوئی نظر آئے گا۔ ولیمہ دین کے خلاف نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کرو، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون رسول اعظم کی سنت سمجھ کر ولیمے میں جاتا ہے؟ آج اگر ولیمہ کیا بھی جاتا ہے اور ولیمے میں انسان شرکت بھی کرتا ہے تو اسٹیٹس کی بنیاد پر دعوتیں دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے اندر فرمایا، وہ دعوت سب سے بری ہے ولیمے کی دعوت جس دعوت کے اندر غریبوں کو نہ بلایا جاتا ہو۔ سرکار نے اس دعوت کو برا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کہاں بلایا جاتا ہے اور کہاں نہیں بلایا جاتا۔ غریبوں کو کبھی دعوت نہیں دی جائے گی، غریبوں کو ولیمے میں بلایا نہیں جائے گا، رشتہ دار بھی غریب ہے تو اگنور کر دیا جائے گا کہ کہیں یہ آئے تو ہمارا اسٹیٹس خراب نہ ہو جائے، ہماری ویلیو خراب نہ ہو جائے۔ اور کسی غریب انسان کو 10-20 کو دعوت دینا ہو تو آدمی سوچے گا۔ کبھی آپ کو یاد ہے کہ کسی پارٹی والے کو آپ نے اپنے یہاں شادی کے اندر دعوت دی ہو ولیمے کی؟ کبھی آپ کو یاد ہے کسی مسجد کے مؤذن کو، کسی مسجد کے خادم کو آپ نے ولیمے کی دعوت دی ہوگی؟ نہیں۔ یاد رکھو، میں جب سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریبوں کو اس طریقے سے ولیمے کی دعوت کے اندر نہ بلانے والے کو اور اس کی دعوت کو سرکار آپ نے جو برا فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنو، اگر مالداروں کو آپ نے ولیمے میں بلایا، وہ آئے گا، کبھی کھانے میں نقص نکالے گا، کبھی کھانے کی تھوڑی سی تعریف کرے گا اور کبھی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر نکل جائے گا، تعریف کے چند کلمات کہہ دے گا، یا کہے گا یار ڈش بہت کم تھی، یا کہے گا کہ یار مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کون سے کیٹرے سے کھانا بنایا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، غریب جب دسترخوان پر بیٹھے گا اور کھانا کھائے گا، ہر لقمے پر کہے گا اے اللہ جوڑے کو سلامت رکھنا، اے اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال فرمانا۔ اس لیے کہ جتنی قیمتی غذائیں تم ولیمے اور ریسیپشن کے اندر رکھتے ہو، اتنی قیمتی غذائیں وہ غریب بیچارہ کھا نہیں پاتا۔ اس لیے جب اسے میسر ہوتی ہے تو جوڑے کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس کی دعا کی برکت سے بچی بیاہ کے جاتی ہے تو خوشحال زندگی بھی گزارتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دین سے اپنے رشتے کو تم دیکھو۔ تجارت میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، لین دین میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، پڑھنے پڑھانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا، مسجد میں جانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا۔ اب ہماری زندگی میں دین دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اپنے
زمانے کی بات نہیں کرتا، ذرا غوث پاک کے دور کے اندر دین کی پوزیشن کیا تھی ذرا اس کو بھی تو سوچو اور غور تو کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک نحیف و ناتواں جسم والا بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ غریب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے مجھے اٹھائیے۔ غوث پاک نے ہاتھ لگایا، اٹھ گیا اور وہ نحیف و کمزور توانا بن گیا۔ غوث پاک نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ ناتواں کہنے لگا میں نبی کا دین ہوں، میں کمزور ہو چکا تھا، آپ کے ہاتھوں نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی۔ آپ ذرا سوچو، محی الدین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غوث پاک نے دین کو زندہ کیا۔ رسول اعظم کے اس خاندان کے فرد نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں جب اس دور میں دین اتنا نحیف و کمزور ہو چکا تھا تو آج دین کی پوزیشن کیا ہے؟ آج ذرا دین کو تلاش کریں، اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی میں تلاش کریں، اپنی صبح و شام میں تلاش کریں۔ اگر میں یہ بات کہوں برا مت مانیے گا، آج مسلمان کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہم آج پریشان ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام کی معاذ اللہ اسلام کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے نوکری نہیں ملتی، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں عزت نہیں ملتی، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں وقار نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں تم پکے مسلمان بن تو جاؤ، عزت تو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تم پکے مومن بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں عزت کا انبار لگا دے گا۔ کمزوری ہمارے اندر ہے اور ہم سارا الزام اسلام پر لگا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ جس نے دین کو مکمل اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو کیا اسے عزت نہیں ملتی؟ آپ اندازہ لگائیں آج کس کی عزت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں راستے سے اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جس کے جسم کے اوپر کپڑا ہے اور اس کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہیں، آپ اسے سلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، مصافحہ کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کریں گے، اس کے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کریں گے، اسے جھڑکیں گے یہ غریب ہے، پیوند والا کپڑا پہنا ہوا ہے، اسے اپنے دسترخوان میں اپنے ساتھ بٹھانا پسند بھی نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو دین کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتا ہے اور اپنے پورے وجود کو دین کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، پھر پیوند والے کپڑے ہو یا کوئی بھی کپڑا ہو اور جس طریقے کی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ کیا ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کپڑا پہن کر تشریف لائے تھے اسی کپڑے میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہندوستان کی زمین پر جب انہوں نے قدم رکھا تھا اس وقت جو کرتا پہن کر کے آئے تھے، جب وہ کرتا پھٹتا گیا جو کپڑا ملا اس کا پیوند لگاتے گئے، یہاں تک کہ وصال کے وقت جب آپ کے کرتے کو کاٹا گیا تو اس کرتے کا وزن 14 کیلو، کہیں اس کرتے کا وزن 14 کیلو وزن تھا، کہیں چمڑے کا پیون، کہیں کپڑے کا پیون، کہیں الگ کلر کا پیون۔ لیکن میں حیران ہوں یا اللہ پیون والے کپڑوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، غریب کی کوئی عزت نہیں کرتا، لیکن جب خواجہ اعظم کی زندگی دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ خواجہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے والا وقت کا بادشاہ بھی نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خواجہ نے پورے وجود کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ دین کو اختیار کرو، دین سے رشتے کو مضبوط کرو، جتنا تم دین کو اپنی زندگی پر نافذ کرو گے تمہیں اللہ اتنی عزت عطا کرے گا، اتنا وقار عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج ہم خوف زدہ ہیں۔ اخبار پڑھ لیے خوف زدہ، کوئی میسج آ گیا خوف زدہ، کچھ پڑھ لیا خوف زدہ۔ ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو غم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ان کے پاس ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ ان کے سینے سے خوف کو نکال لیتا ہے؟ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کہ ان کے بے خوف ہونے کی وجہ کیا ہے؟
अल्लाहु अकबर। रब फरमाता है जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए और फमन तबिआ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी हिदायत की पैरवी करे उसे न कोई खौफ होगा न कोई गम। ये हिदायत क्या है? ये दीन है। अल्लाह के वलियों को खौफ इसलिए नहीं होता था कि वो कानून इलाही के खिलाफ नहीं चलते थे, अल्लाह के फरमान के मुताबिक जब अमल करते थे तो अल्लाह उनके सीने से खौफ को निकाल लेता था। आज हमारी पोजीशन ये है कि अपने मोहल्ले में रह करके हम डरते हैं, अपनों के दरमियान रहकर डरते हैं, खौफजदा हैं, परेशान हैं, अखबार पढ़े तो डर गए, मीडिया पर देखे तो डर गए। वजह सबसे बड़ी ये है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा एक तारीखी जुमला आपके जहन के अंदर महफूज कर लो, शायद जिंदगी भर ये जुमला आपको काम आए। याद रखो, अच्छी तरीके से याद रखो, हमारा तो एक ही रब है। हमारा, बोलिए, एक ही रब है। ये मेरा जुमला नहीं है, ये मौला अली का कौल पेश कर रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं हमारा तो, बोलिए, एक ही रब है और वो तो सारी मखलूक का खालिक है। वो तो सारी मखलूक का खालिक है, लेकिन वो सारी मखलूक का खालिक होकर हमें नहीं भूलता और हम एक रब को भूल करके बैठे हुए हैं। हमारा एक ही रब है, उसके बावजूद उसे याद नहीं करते। और उस करीम की शान ये है कि सारी मखलूक उसकी है, लेकिन वो किसी मखलूक को नहीं भूलता, हर एक को उसके हिस्से की रोजी भी अता करता है और हर एक की फरियाद को सुनता हुआ भी नजर आता है। हमारी तबाही की वजह, हमारी बर्बादी की वजह, हमारी परेशानी की वजह इस्लाम नहीं है, हम खुद हैं कि हमने हमारी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए उसूल के खिलाफ गुजारनी शुरू कर दी और दीन से रिश्ता कमजोर हो गया, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आइए मैं आपको बताऊं दीन कितनी इज्जत अता करता है। अल्लाहु अकबर। सैयदना फारूक आजम हैं रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु, हज करके जब वापस लौट रहे थे, इरशाद वापस लौट रहे थे, रास्ते में एक मकाम आया। जब उस मकाम पर पहुंचे तो फारूक आजम ने काफले को रुकने का हुक्म दिया। काफले वाले रुके, फारूक आजम रुके और रुकने के बाद फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम रो रहे थे, लोगों को हैरत हुई, अर्ज करने लगे अमीरुल मुमिनीन क्या बात है कि आप यहां पर खड़े रह करके रो रहे हैं, कोई खास बात? इरशाद फरमाते हैं ये वही जगह है जहां पर मेरा बाप मुझे बकरियों को चराने के लिए भेजा करता था और मैं यहां बकरियां नहीं संभाल पाता था और उसकी वजह से मेरे वालिद मुझे जद्दो कोप करते थे, लेकिन इस्लाम मैंने क्या कबूल कर लिया कि आज अल्लाह ने मुझे अमीरुल मुमिनीन बना दिया है। आप अंदाजा लगाएं, वो महसूस करते थे कि इज्जत मिली है तो इस्लाम की बुनियाद पर, और आज का मुसलमान ये महसूस कर रहा है और सोच रहा है हमारी माज़अल्लाह तबाही की वजह हमारा मुसलमान होना है। नहीं, इस्लाम तो इज्जत देने के लिए आया, वकार देने के लिए आया, सुकून देने के लिए आया, इत्मीनान देने के लिए आया। बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, हम तो दीन के सिलसिले में इस हद तक गाफिल हो चुके हैं, इस हद तक गाफिल हो चुके हैं कि माज़अल्लाह कोरोना के जमाने में और उसके बाद के पीरियड के अंदर भी आप देखें, जहां थोड़ी तंगदस्ती हुई तो सबसे पहले कटौती अपने खर्चे में अगर कहीं करते हैं तो कहां करते हैं? चंदा 500 देते 200 कर डालो, लेकिन मोबाइल हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे, घर का एसी भी उतना ही इस्तेमाल करेंगे। गरीबों को इतना देते थे बंद कर दो, पैसे कम हो जाएंगे, मंदी है। मंदी में सबसे पहले इंसान अगर पैसे रोकता है तो दीन के काम में। इतनी सोच बिगड़ गई, इतनी बोदी सोच हो गई। जिस दीन पर खर्च करने के एवज के अंदर अल्लाह तुम्हारे कदमों में दुनिया रख देता है, तुम वहीं पर कटौती कर रहे हो, वहीं पर कम कर रहे हो। आपने शायद कभी महसूस नहीं किया,
اور نہ کبھی محسوس کرنے کی آپ نے جو ہے کوشش کی ہے۔ آج نام بدل دیے گئے، اور جو ٹائٹل مسلمانوں کو سب سے بڑے منصب کے عطا کیے گئے تھے، آج اس ٹائٹل کو سب سے گھٹیا کام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان بول رہا ہے، زبان پر جاری ہے، حجام کو خلیفہ بول رہا ہے۔ سوچئے آپ یہ لفظ کہاں چلا گیا؟ ختنہ کرنے والے کو خلیفہ کہا جا رہا ہے، کہاں چلا گیا یہ لفظ؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ بڑی 5 سٹار ہوٹل کے دروازے پر دروازہ کھولنے والا پگڑی باندھے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی محسوس کیا آپ نے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے۔ فرانس کی سرزمین پر جب ایک کانفرنس ہوئی اور سینٹرل افریقہ کے اندر کئی ارب روپے جس عیسائی پادری کو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور تبلیغ عیسائیت کے لیے وہاں پر مامور کیا گیا تھا، اس کانفرنس میں اس سے سوال پوچھا گیا کہ 40 سال تم وہاں رہے، تم نے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا؟ اب اس نے جو جواب میں کہا اسے سنیے، کہ مسلمان کو عیسائی بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، میں نے عیسائی تو نہیں بنا، ہاں البتہ اتنا میں نے ضرور کیا کہ مسلمانوں کے رشتے کو اسلام سے میں نے کمزور کر دیا۔ تو پوچھا گیا کیسے؟ توجہ چاہوں گا، پوچھا گیا کیسے؟ تو اس نے جواب میں کہا، پہلے مسلمان کے بچے اپنے ماں باپ کو جب گھر سے رخصت کرتے تو کھڑکی پر کھڑے رہ کر یا گیلری میں کھڑے رہ کر فی امان اللہ کہتے، اب ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے یہ ترقی یافتہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارا بچہ ٹائی ٹائی ٹاٹا بائی بائی ہیلو کرے گا تو ہمارا بچہ ماڈرن کہلائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سب گھر سے نکالا جا رہا ہے، آپ کا رشتہ اسلام سے کمزور کیا جا رہا ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں ہم ترقی یافتہ بن رہے ہیں۔ کیا ملا آپ کو ان چیزوں سے؟ جب آپ کہتے تھے فی امان اللہ تو والد گھر خوش خوش آتا تھا، اور جب ٹاٹا بائی بائی کہا تو پتہ نہیں وہ رات کو کتنے بجے آئے گا۔ السلام علیکم چھوڑ دیا گیا، گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون تھینک یو جزاک اللہ بھول گئے۔ ہمارا رشتہ ڈے بائی ڈے اسلام سے ویک ہوتا جا رہا ہے، اسلام سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ارتداد کی راہ کے اوپر مسلمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ دین کتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے، قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ جب اپنے بیٹوں کو انہوں نے جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد فرمایا کیا نصیحت فرمائی؟ وَوَصَّا کا لفظ قرآن میں آیا ہے، انہیں وصیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کیا وصیت فرمائی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ کو فکر تھی کہ میں اس حال کے اندر اس دنیا سے جاؤں کہ میرے بیٹے اسلام پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں۔ آج کیا وصیت ہوتی ہے؟ بیٹے ذرا دیکھنا، بڑی محنت سے میں نے دکان بنائی ہے، بڑی محنت سے میں نے بنگلہ بنایا ہے، بڑی محنت سے میں نے فیکٹری بنائی ہے، بڑی محنت سے میں نے گھر بنایا ہے، بیٹے ذرا خیال رکھنا، اگر تو بڑھا سکتا ہو تو اچھی بات ہے، اور نہیں بڑھا سکتا تو کم از کم اس کو برباد ہونے سے بچا لینا۔ یہ وصیتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج کون سا باپ اپنی تمنا یہ رکھتا ہے کہ میں اس حال میں اس دنیا سے جاؤں کہ میں اپنے بیٹے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو قرآن پڑھتے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو ماں باپ کا حق ادا کرتے دیکھ لوں۔ آج کسی باپ کی یہ تمنا نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اگر تمنا آتی ہے، نظر آتی ہے تو یہی نظر آتی ہے، میرا بیٹا یہ بن جائے، میرا بیٹا یہ بن جائے، چاہے دین سے رشتہ کمزور ہو یا چاہے دین سے رشتہ جڑا ہوا رہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو اللہ عز
अज़्ज़ व जल्ल ने दीन इस्लाम को एक फ्लेक्सिबल दीन की हैसियत से पेश किया है। इतना आसान दीन है कि इस दीन के अंदर कोई सख्ती नहीं है, बड़ा फ्लेक्सिबल दीन है। आप खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ें, बैठकर नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़ें। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक रोजे के मसले को कुरान की रोशनी में समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी रियायत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर। फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम मरीज हो या बीमार हो तो बाकी के दिनों में गिनती के दिन पूरे कर लेना, लेकिन तुम्हें रोजे की रुख्सत है। आप जरा सोचो, इतनी रियायत कुरान दे रहा है। और फिर कुरान की इस आयत को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मालिक आप पर कितना मेहरबान है। अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। ये वो कह रहा है जिसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है। आपने दीन से रिश्ते को कमजोर करके क्या पाया? दीन से रिश्ता कमजोर हुआ, आवारा बन गए। अगर दीन से रिश्ता मजबूत होता, निगाहें झुकी होती। दीन से रिश्ता मजबूत होता तो हम लोगों की ही मस्जिदों के दरवाजे पर 50 साल पहले चले जाइए, पीछे चले जाइए, गैर मुस्लिम औरतें और मर्द पानी का गिलास लेकर के खड़े होते, नमाजी निकल रहा है, जरा दम कर दे मेरी बच्ची को शिफा मिल जाएगी। लेकिन आज 50 साल पहले मोहल्ले का कोई शख्स अगर हज करके आ जाता और मोहल्ले में किसी घर वालों में झगड़ा होता, हाजी साहब जो कह दे फाइनल। और अब डरते हैं, हज के नाम पर ही पैसे लूट रहे हैं, फराड कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर आ गई। क्यों? इसलिए कि दीन से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। अपने रिश्ते को दीन से मजबूत करो, दीन के सामने सरेंडर हो जाओ। अपने वजूद पर किसी मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात कही। उस मुफक्किर से किसी ने पूछा, हजरत ये बताइए, मैं चाहता हूं हर जगह दीन के जलवे नजर आए, कोई तरकीब उसकी हो तो बताइए। फरमाया, बेटे आसान सी तरकीब है, अपने वजूद पर इस्लाम की हुकूमत को नाफिज कर लो, तुम जहां से गुजरोगे तुम्हें इस्लाम नजर आएगा। अल्लाह अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं एक चीज तलाश करने का आपको अर्ज करता हूं, जरा तलाश कर लेना। इब्तिदा करो अपनी जिंदगी में, और अपनी जिंदगी में इस्लाम कितना है जरा उसे तलाश करो। फिर अपनी जिंदगी के बाद अपने घर वालों की जिंदगी में देखो, अपने घर में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो। फिर आप खुद फैसला कर लेना कि इस्लाम कहाँ है, कितना है। एक बात अर्ज करूं, क्यों आज इस्लाम की कदर नहीं है? इंग्लैंड की सरजमीन पर एक मॉल के अंदर कैश काउंटर पर एक पैदाइशी मुस्लिम बच्ची खड़ी थी, टी शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी, और एक बापर्दा खातून वहां पर आई और कैश काउंटर पर उसने अपना सामान रखा। तो पैदाइशी मुस्लिम बच्ची नकाब में आने वाली उस मुस्लिमा खातून से कहती है कि शायद आप अरब से आई हैं, इतना हिजाब, इतनी सारी चीजें, और उन कंट्रियों के अंदर इस पर अमल करना इजी है, हमारे यहाँ ब्रिटेन के अंदर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो औरत थोड़ा सा आगे बढ़ी, इधर उधर देखी, जब कोई मर्द नजर नहीं आया उस औरत ने नकाब हटाया। तो जानते हैं, नव मुस्लिमा थी, वो न्यू मुस्लिम औरत थी, कन्वर्ट हुई थी, ईसाइयत से वो इस्लाम की तरफ आई थी। और जो जुमला उसने कहा, बस इतना ही अगर आज आप याद रख लेंगे ना तो इंशाल्लाह वो काफ़ी हो जाएगा। उस नव मुस्लिमा औरत ने कहा, मेरी बहन, मैं न सऊदी से आई हूँ, न अरब हूँ, न अरबी हूँ, न कुछ है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मैंने इस्लाम की स्टडी की, उसके बाद में मुसलमान हुई, लेकिन फ़र्क तुम में और मुझ में सबसे बड़ा ये है कि तुमको इस्लाम मुफ्त में मिला है और हमको इस्लाम कुर्बानी से मिला है।
اس لیے مفت میں جو مال ملتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، قربانی سے جو مال ملتا ہے اس کی قدر ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اسلام کی قدر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ وراثت میں ہم کو ملا، باپ مسلمان تھا ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اگر کچھ اسلام کے لیے ہم نے قربانی دی ہوتی تو اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام یہ چاہتا ہے تم اللہ کے قانون کے پابند بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے پابند بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اتنا اچھا ہے، قانون اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت ایزی ہو جائے، نہ کسی کو ستانا آپ کی زندگی میں ہوگا، نہ کسی کو اذیت پہنچانا آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور سکون کی دولت ہی آپ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک مسلمان اس دنیا سے جانے والا ہے، ہر ایک انسان اس دنیا سے جائے گا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر کے آیا ہے، کتنا تیرے پاس مال ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک کا، اور دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب دین کے بارے میں سوال ہوگا کیا جواب دو گے؟ اپنی زندگی میں کیا پوزیشن رکھی ہے دین کی تم نے؟ کیا حال بنا رکھا ہے دین سے؟ اب تو لوگ اپنا نام بھی اتنا شارٹ فارم میں رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں۔ اتنا تم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ بیٹھے۔ تم نے اپنی مینٹلٹی ایسی بنا لی کہ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو وہ مذہب تمہیں گھٹیا پن کی تعلیم یا بے عزت و رسوائی دے گا۔ جب سوچ یہ بن گئی تو رشتہ کمزور ہو گیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ محمد عرفان صاحب کو، ان کے رفقا کو، سلیم بھائی کو، کہ انہوں نے دین کی آبیاری کے لیے ایک چھوٹا مدرسہ ضرور قائم کیا ہے، لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا دین محفوظ ہو جائے گا، ان کے گھر والوں کا دین محفوظ ہو جائے گا، اور قبر کے اندر دین کے بارے میں سوال ہوگا، بے دھڑک یہ جواب دے کر اپنی نجات کا بھی سامان بنا لیں گے اور اپنے والدین کے لیے بھی نجات کا سامان بنا لیں گے۔ اس لیے ان اداروں کو مضبوط کرو اور خود کو دین سے مضبوط کرو۔ دین کا کوئی آرڈر سنو تو پھر چونچرا مت کرو۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بارگاہ رسالت میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے اور آپ کو عزت اور مال و دولت سے نوازے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔